غار چونکہ زمین سے ذرا اونچا تھا، اسی لیے بارش کے پانی کا اندر داخل ہونا ناممکن لگ رہا تھا۔ اسی لیے وہ دونوں دوست بے فکری سے وہاں بیٹھے اب بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ابھی بارش برستے 20-25 منٹ ہوئے تھے کہ جیسے ساحل کی زمین پر سانپوں کو عذاب آ گیا ہو۔ جا بجا سینکڑوں اقسام کے رنگ برنگے سانپ کلبلاتے ہوئے زمین سے نکلنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے بارش کے پانی نے ان کے بلوں میں گھس کر انہیں باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہو۔ اس قدر سانپوں کی تعداد یکدم وہاں امڑ آئی تھی کہ جیسے کسی نے پوری دنیا کے سانپوں کو وہاں لا کر چھوڑ دیا ہو۔ ایسے نایاب قسم کے سانپ اگر پکڑ کر دنیا میں لے جا کر فروخت کیے جاتے تو شاید انہیں موتی وہاں سے لے جانے کی قطعی ضرورت پیش نہ آتی اور وہ سانپ بیچ کر ہی امیر ہو جاتے۔ سانپ زمین پر پانی کے ساتھ بہتے ادھر ادھر لہراتے ہوئے اپنے بچاؤ کے لیے بھاگنے لگے اور جس کو جس طرف راستہ دکھائی دیتا وہ اسی طرف بھاگنے لگتا، لیکن بارش کے پانی کی وجہ سے وہ اسی میں تیرتے ہوئے نامعلوم منزل کی جانب بہتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے سانپوں کا رخ اسی غار کی جانب تھا جس میں وہ دونوں اس وقت چادر پر لیٹے نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، لیکن وہ اپنی جانب بڑھتی اندھی موت سے بے خبر تھے جو لمحہ بلمحہ ان کے نزدیک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر وہ اس قدر قریب ہوئی کہ بہت سے زہریلے سانپ پانی کے بہاؤ کے ساتھ اس غار کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ پانی کافی اونچا ہو چکا تھا، اسی لیے انہیں غار میں داخل ہونے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب ان دونوں نے تھکاوٹ محسوس کی تو وہیں لیٹنے کا پروگرام بنایا۔ پھر کچھ ہی دیر میں غار میں ان کے خراٹے گونجنے لگے۔ ابھی انہیں لیٹے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک مسلم کو یوں لگا جیسے غار میں بہت سے سانپ پھنکارنے لگے ہیں۔ ان کی پھونکوں سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے قریب رکھی ٹارچ اٹھا کر اس کی روشنی سامنے کے رخ پھینکی تو اس کے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ اس کی تیز چیخ سن کر قریب لیٹا احمد بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر تک تو اس کے لاشعور نے اسے بے خبر رکھا، لیکن پھر جیسے ہی اس کی نظر سامنے ٹارچ کی روشنی میں کلبلاتے سینکڑوں سانپوں پر پڑی تو اس کا بھی وہی حال ہوا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل کر کانوں کے ساتھ جا لگی تھیں۔ اس کے سامنے زمین پر بہت سے رنگ برنگے سانپ لہراتے پھر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ان دونوں نے جلدی سے غار میں ایک اونچی جگہ دیکھ کر خود کو وہاں محفوظ کیا، لیکن کب تک؟ پانی کی سطح تو بلند ہوتی جا رہی تھی اور اس میں تیرتے سانپ بھی اس کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھتے چلے آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، خطرناک اور بھیانک فیصلہ، اور پھر اپنے اپنے بیگ اپنے کندھوں پر لٹکاتے ہوئے انہوں نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی میں ہر طرف خوفناک سانپ کلبلاتے پھر رہے تھے، لیکن اس وقت ان دونوں پر جیسے ایک جنون طاری ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے تیرتے ہوئے غار کے دھانے کی طرف بڑھنے لگے اور پھر جلد ہی وہ غار سے باہر نکل آئے۔ بارش ابھی بھی مسلسل ہو رہی تھی اور چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا۔ باہر نکل کر وہ دونوں سامنے دکھائی دینے والے درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھے، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان کی سانسیں جیسے رک گئی تھیں، کیونکہ درختوں پر بھی مختلف اقسام کے سانپ لٹک رہے تھے اور بہت سے تو ان درختوں کے تنوں کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ یا خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ احمد اور مسلم نے رو دینے والے لہجے میں آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ وہ دونوں جس آسانی سے اس جزیرے تک پہنچ چکے تھے اس سے تو وہ خوش تھے کہ جلد ہی یہاں سے موتیوں کی بوریاں بھر کر دنیا میں لے جائیں گے اور جلد ہی دنیا کے امیر ترین افراد میں ان کا شمار ہوگا۔ اس سے پہلے وہ لوگوں کی بے وقوفی پر ہنس رہے تھے کہ لوگوں نے خواہ اس جزیرے کے متعلق غلط قسم کی افواہیں پھیلا رکھی تھیں، حالانکہ یہ تو ایک بے ضرر قسم کا جزیرہ تھا۔ مگر اب جو صورتحال پیش آ چکی تھی اسے دیکھ کر انہیں وہ سب سنی سنائی باتیں سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں تو یہاں پہنچنے والے کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہوگی، اور وہ موتیوں کو بھلا یہاں سے کیسے لے جانے کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ پھر انہوں نے چٹانوں پر ہی کھلے آسمان تلے رات بتانے کا فیصلہ کیا۔ کم از کم اس طرح وہ ان خطرناک سانپوں سے تو بچ سکتے تھے، چاہے بارش کے نیچے ہی صحیح۔ یہ سوچ کر وہ تیزی سے سامنے نظر آنے والی چٹانوں کی طرف دوڑنے لگے۔ چونکہ پانی بہت تھا لیکن اس کے باوجود وہ بڑی مشکل سے ان چٹانوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ چٹانیں کافی اونچی تھی، اسی لیے ان پر چڑھ کر وہ کافی حد تک محفوظ ہو گئے تھے۔ بیگ کندھوں سے اتار کر انہوں نے ایک طرف رکھ دیے
پھر کچھ ہی دیر میں بارش تھمنے لگی اور اس کے ساتھ ہی وہاں کھڑے پانی کی سطح بھی بتدریج کم ہونے لگی، جس کی وجہ سے اس میں بہت سے سانپ پانی کے ساتھ ساتھ وہاں سے غائب ہونے لگے۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ آسمان پر بادل بھی ادھر ادھر غائب ہو چکے تھے اور دوبارہ آسمان پر چاند اور ستارے چمکنے لگے تھے۔ موسلا دھار بارش کی وجہ سے ان کا خیمہ بھی پانی کی نظر ہو چکا تھا اور اس میں رکھا سامان بھی شاید پانی کے ساتھ بہہ کر کہیں اور چلا گیا تھا، لیکن زیادہ تر سامان ان کے پاس ہی تھا۔ اللہ اللہ کر کے انہوں نے بقایا رات وہیں بیٹھ کر گزاری اور پھر صبح ہوتے ہی جیسے ساحل کی زمین یوں نظر آ رہی تھی جیسے وہاں رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر دونوں تیزی سے چٹان سے نیچے اترے اور پھر ساحل کے قریب ہی اپنا خیمہ دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے خیمہ اٹھا کر دوبارہ اسے قدرے ایک خشک جگہ پر نصب کر دیا، مگر ان کا بقایا سامان کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ بہرحال انہوں نے خیمے میں بیگ رکھے، پھر ان میں سے ٹن پیک والا کھانا نکال کر اسے ٹھنڈا کھانے لگے، کیونکہ انہیں بھوک بہت ستا رہی تھی، اسی لیے انہوں نے کھانا گرم کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ جلد ہی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کچھ دیر وہیں آرام کیا اور پھر جزیرے پر گھوم کر موتیوں کے متعلق معلومات لینے لگے۔ وہ اس جزیرے سے جلد از جلد واپس بھاگ جانا چاہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خالی ہاتھ ہرگز نہیں جانا چاہتے تھے۔ اسی لیے ان کی کوشش تھی کہ کچھ نہ کچھ موتی تو یہاں سے ساتھ لے کر جائیں تاکہ یہاں ان کے آنے کا مقصد پورا ہو سکے۔ جزیرہ زیادہ بڑا نہیں لگ رہا تھا، شاید انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہاں عجیب قسم کے درختوں کی بہتات تھی۔ نیلے رنگ کی جھاڑیاں بھی جا بجا دکھائی دے رہی تھیں، جن پر چیری کی قسم کے پھل وافر مقدار میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے تھوڑے سے پھل توڑ کر جب منہ میں ڈالے تو ان کا ذائقہ کڑوا اور کسیلا تھا، جسے انہوں نے فوراً تھوک دیا، لیکن اتنی ہی دیر میں انہیں یوں لگا جیسے کسی نے ان کے گلے کو پکڑ لیا ہو اور بڑی زور سے مٹھی میں بھینچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ انہوں نے گھبرا کر جلدی سے اپنے گلے پکڑے اور تیزی سے ادھر ادھر سر مارنے لگے۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کے پھل تھے جن کو صرف چکھنے سے ہی ان کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ اگر پورے پھل کھا لیے جاتے تو پتہ نہیں، اب تک تو ان کی لاشیں ہی گل سڑ چکی ہوتی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ انہیں شدت سے پیاس لگنے لگی۔ انہوں نے جلدی سے درختوں کے جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ وہاں انہیں ان کے نیچے کچھ گھڑوں میں بارش کا پانی مل گیا، جسے انہوں نے جلدی سے چلو کی مدد سے اپنے حلق میں انڈیلا اور پانی پیتے ہی جیسے ان کی تکلیف کچھ کم ہونے لگی۔ شاید پانی ان کے لیے تریاق ثابت ہوا تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو گئے۔ خدا کی پناہ، یہ کس قسم کے پھل تھے؟ مسلم نے رو دینے والے انداز میں احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ واقعی میں نے تو کم از کم زندگی میں کبھی ایسے پھلوں کے بارے میں نہ سنا اور نہ چکھے، احمد نے جواب دیا۔ بہرحال وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگے کہ انہوں نے بر وقت پانی پی کر اس تکلیف سے نجات حاصل کر لی، ورنہ اور اس سے آگے سوچنے کا ان میں حوصلہ نہیں تھا۔ وہ دونوں پہلے لوگوں کی بے وقوفی پر ہنس رہے تھے، لیکن اب خود کو دنیا کے چوغت ترین انسان تصور کر رہے تھے۔ وہ تو اس جزیرے کو ایک عام سا جزیرہ سمجھ کر بھاگے چلے آئے تھے، حالانکہ یہاں پہنچتے ہی انہیں جن حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس میں وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن اب چونکہ وہ اتنی تکلیف کاٹ کر یہاں پہنچ ہی چکے تھے تو اب کچھ نہ کچھ تو یہاں سے لے کر ہی جانا چاہتے تھے، ورنہ دوست احباب کیا سوچتے اور پھر ساری عمر انہیں تانے سننے پڑتے جو انہیں ہرگز گوارا نہ تھے۔ ایک ببون کا پیچھا کرتے ہوئے ان جنگلیوں کا غول جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا، جس میں تقریباً 7-8 وحشی شامل تھے۔ ان کے چہروں پر سرخ و سفید رنگ سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور ان کے سروں پر مختلف پرندوں کے پر اڑسے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں کی رنگت پیلی اور دانت سفید تھے اور جسم تانبے کی طرح دھوپ میں چمک رہے تھے۔ یہ اوٹارا قبیلے کے افراد تھے جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ آدم خور اور انتہائی وحشی قسم کے لوگ تھے، جو کسی زندہ انسان کو پکڑ کر بھوننے کا تکلف بھی نہیں کرتے تھے اور اسے مار کر کچا ہی آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ جزیرے کے متعلق تمام معلومات حاصل کرنے میں انہیں شاید اس قبیلے کے متعلق ان دونوں نے نہیں بتایا تھا۔ شاید وہ انہیں کوئی سبق دینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس خطرناک اور وحشی قبیلے کے متعلق انہیں آگاہ نہیں کیا تھا۔ اب وحشیوں کے منہ سے
अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें निकल रही थीं और वो अंधाधुंध भागते हुए उस बबून के पीछे लपक रहे थे जो उनके किसी हथियार से जख्मी होकर एक तरफ दौड़ा चला जा रहा था। उसके जिस्म से बहता हुआ लहू उन्हें रास्ता दिखा रहा था और वो बड़ी तेज़ी से उस लहू की धार का पीछा करते उसके पीछे भाग रहे थे। वो सब पैरों से नंगे थे, लेकिन रास्ते में जंगली झाड़ियाँ और कांटे भी उनके पैरों में कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे। फिर जल्द ही वो उस अधमुए बबून के सर पर पहुंचकर रुके, जो ज़्यादा खून बह जाने के बायस निढाल होकर एक तरफ जा गिरा था। उसके करीब पहुंचते ही उन्होंने जल्दी से उसकी गर्दन पर एक छुरे का वार करके उसकी गर्दन धड़ से जुदा कर दी और उसके तड़पते हुए जिस्म की खाल उतारने लगे। जल्द ही उसके गोश्त के 3-4 टुकड़े करके 2 वैश्यों ने वो टुकड़े अपने कंधों पर उठा लिए और वापसी के लिए चल पड़े। वो दोनों एक दरख्त के नीचे बैठे नारियल से पानी निकाल कर पीने में मसरूफ़ थे। अचानक उन्हें दूर दरख्तों के अंदर से बहुत अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई दीं। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.